میرے والد صاحب جب میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا نا، تو میرے والد صاحب کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کیونکہ سسٹر بہن کی شادی طے ہوئی تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، والد صاحب نہیں، جو ہمارے بہنوئی کے جو دادا ہیں نا، جو اپنے پوتے کا رشتہ طے کر رہے تھے ہمارے خاندان میں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ پتہ نہیں مجھے یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. یعنی اپنے پوتے کی شادی کر رہے ہیں ہمارے والد صاحب کی بیٹی سے. تو میرے والد صاحب تو صحت مند بھی تھے بہت ماشاءاللہ، والد صاحب کی عمر ہوگی 62 سال اس وقت، اور 63 سال، تو بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں. اور جو والد صاحب کے ہونے والے داماد ہیں، ان کے دادا کیا کر رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو کہ پتہ نہیں مجھے اپنے پوتے کی یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور ہم والد صاحب بھی ان کو تسلی دے رہے ہیں، بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. انسان کو ہوتا ہے نا دادا کو کہ یار میرے پوتے کی شادی ہونے والی ہے، پتہ نہیں میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس شادی سے پہلے، ان کو بیٹی کی رخصتی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ صحت مند تھے. اور جن پہ ترس کھا رہے تھے وہ ماشاءاللہ پوتوں کو بڑا، ان کے بچے ہوئے ہیں، صحیح، ان کو پال کے گئے ہیں. شادی بھی دیکھی انہوں نے، اپنے پوتے بھی دیکھے، اور میرا خیال ہے 3-4 پوتے دیکھ لیا انہوں نے پر پوتے. اللہ ان کو اور برکت دے، یعنی میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. تو اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کون کب مرے گا، اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن مجھے لینی چاہیے، موت کی نہیں، اعمال کی ٹینشن. انسان کا بچہ بن جا، اپنے بارے میں بس کر شادیاں وادیاں، استغفر اللہ، یعنی انسان کا بچہ بن جا، اللہ اللہ کر، دل لگا. خیر، تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 ڈاکو جب آئیں گے نا، ڈاکو کہاں سے آ گئے یار، 4 مزدور 50 سال کے ہو گئے نا تھوڑا سا تو. ہاں میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی نا خاندان میں کسی کی. مجھے تھا کہ یار کوئی ڈپریشن ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا. تو میں نے ایک ڈاکٹر کا نمبر دیا، ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ہمارے محلے کے ہی ہیں. تو انہوں نے ایک میڈیسن دی، انہوں نے کہا کہ کیمیکل تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو یہ میڈیسن 15 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لا کے ان کو میڈیسن پکڑا دی، لو بھائی کھاؤ. ان کے رشتہ داروں کو دے دی کہ بھائی ان کو کھلا دیں. وہی ہے مسئلہ، دماغ خراب ہے. اچھا بلا ڈاکٹر ہے، ایک میڈیسن دے رہا ہے، بھائی کھا لو یار. اچھا ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے، ڈاکٹر 2 نمبر نہ ہو. تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ صاحب، جو پیشنٹ ہے نا، وہ یوٹیوب پہ ان میڈیسن کو لکھ کے سرچ کر رہا ہے. اب یوٹیوب پہ جب بھی کوئی چیز سرچ کریں گے تو سائڈ افیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں، کچھ یہ کہ کس مرض میں یہ کھائی جاتی ہے، کس مرض میں نہیں کھائی جاتی. تو اس سے دماغ خراب ہو گیا کہ یہ تو میں نے کھانی نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے، یہ تو فلانے کے لیے. تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز کس کام کے لیے، کون سی چیز کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں. وہ سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا افیکٹ زیادہ ہیں اس کے. تو یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ نے پیناڈول کے بارے میں ٹھا کر کے ڈالا، یوٹیوب پہ آ گیا پیناڈول گردے کو خراب کرتی ہے، پھیپڑوں کو یوں کرتی ہے، ایسا کرتی ہے. اب درد سے مرے جا رہے ہو، بخار میں تڑپ رہے ہو، آپ 2 گولی پیناڈول نہیں کھا رہے آپ. اور یاد رکھو ایک اصول تو ہمیشہ، جب بھی کسی نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے تو مشہور کرنے کے 2 طریقے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف فیمس ہونے کے. جیسی انگلش ہے، فیمس ہونے کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی قابلیت ہو، آپ محقق ہوں، کوئی ایسی چیز عوام کو دینا شروع کریں جو بڑی اٹریکٹیو ہو یا عوام کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو. یہ طریقہ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر فیلڈ میں پہلے سے ماہرین موجود ہیں. میڈیکل سائنس میں اگر آپ چاہتے ہو میں کوئی ایسی ریسرچ لے کر آؤں جو ہٹو بچوں قسم کی ہو، تو آپ لے آؤ گے؟ نہیں لا سکتے بھائی آپ، کیونکہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ، اگر آپ 30 سال کے ہو تو 60 سال کا ڈاکٹر وہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا. اگر آپ پاکستانی ہو تو امریکہ اور یو کے جو ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ شاید آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں. پھر اگر پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں تو وہ آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے. اس میں آپ کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ بن کے اپنے آپ کو مشہور کرنا یہ آسان کام بولو نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اگر آپ حکمت میں حکیم ہو، دیسی نسخے جانتے ہو، کلونجی کے یہ فائدے، ادرک کا یہ، فلانے کا یہ، اور خمیرہ گاؤ زبان، اور عطر فلسط خدوس، اور عطر فل کشنزی، اور جناب ایک اور ہے یار اللہ بھلا کرے، وہ پیٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، جوارش کمونی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اتنے فارغ نہیں ہے جتنا آپ کو لگتے ہیں.
جوارش زرعونی، جوارش کمونی اور معجون فلسفہ، یہ بڑی زبردست دوائیں ہیں. جوارش زرعونی، جوارش کمونی، معجون فلسفہ، اور اللہ بھلا کرے مثانے کے لیے معجون کندر جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے نا، اور نمبر 5 خمیرہ گاؤ زبان. یہ ویسے جنرل نالج کے لیے. خمیرہ گاؤ زبان، خمیرہ مراویر دل کے لیے، موتیوں والا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. خیر بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے. یہ بڑے خوشبودار چیزیں ہیں، یہ ویسے ہی کھا لو آپ کو اس کے سائڈ افیکٹ، لیکن حکیم سے پوچھ کے کھانا، کچھ افیکٹ ہو گئے تو مجھے پکڑو گے جا کے. خیر اب حکیموں میں بہت سارے حکیم ہیں، کوئی ایک تو تھوڑی ہیں. اب حکمت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں جو اب تک حکیموں کے پاس کوئی ایسا نسخہ لاؤں، تو آسان ہے یہ. بھائی تو بھی تو اسی ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا یا کسی حکیم سے سینہ بسینہ تو نے بیٹھ کے سیکھا ہوگا، تو اکیلا تھوڑی ہے. بہت سارے ہیں بھائی، بہت سارے ہیں. تو اس میں تحقیق کی بیس پہ آگے نکلنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو 2-4 لوگ ہی نکل پائیں گے ہر فیلڈ میں. علم میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنا دینی علم کا کوئی چینل بناتے ہو اور اس میں آپ مسائل ریکارڈ کروا کے ڈالتے ہو. اب آپ کی کوئی بہت ہی یونک تحقیق ہے جو ایسی چیز ہے جو اب تک مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ بھائی علماء تو بہت ہیں، اتنے مدارس ہیں، اتنے علماء 8-8 سال زندگیاں لگا رہے ہیں، ہر مسلک میں ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، ہر مسلک میں ہیں. تو کیا لا رہا ہے نہیں مارکیٹ میں بھائی؟ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو مشہور ہونے کا یہ والا طریقہ کیا ہے؟ آسان. اب پرینکر دیکھیں نا آپ، یہ بھی ایک طریقہ ہے مشہور ہونے کا. تو اس میں اب لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں، جو کامیڈی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب نیا کوئی کامیڈین آئے اور لوگ کہیں کہ یار ہم اس کو سنیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ پہلے اس فیلڈ میں، ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو. تو یہ والا طریقہ مشہور ہونے کا مشکل نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. اب آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، وہ یہ کہ پھینکنا شروع کر دو. جتنے بڑے پھینکو بنو گے اتنی عزت بھی ہوگی اور اتنے سوسائٹی میں مشہور بھی. اور چیلنج دینا شروع کر دو، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو بھاگ جاؤ. یہ طریقہ فیمس ہونے کا کیا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ عوام کو تو تم چیلنج دے نہیں رہے. عوام کو چیلنج دو گے تو اس کو تو وہ تو بیچاری فارغ ہے. جس فیلڈ میں آپ چیلنج دے رہے ہو وہ چیلنج علماء قبول کریں گے نا، یا ڈاکٹر قبول، اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے، حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے، دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء. تو چیلنج بڑے بڑے دو، کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا، کوئی یوں نہیں کر سکتا. اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو لوگ صرف اس چیلنجز کے بھرم میں آئیں گے کہ یار کیا کانفیڈنس سے چیلنج کرتا ہے یار یہ بندہ. اور اگر کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے تو انگلش میں کچھ ریسرچ پیپر بھی شائع کر دو کہ امریکہ سے یہ ریسرچ آئی ہے انگلش میں. اکثر ہمارے پبلک انگلش جانتی نہیں، جانتی بھی ہے تو گوگل پہ کچھ بھی لکھ کے ٹھک کر کے نکال دو. یار کیا پتہ چلے گا کہ یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یا لندن کی ریسرچ ہے، پرانی ریسرچ ہے کہ نئی ریسرچ ہے. میں نے ایسے پہلے یوٹیوبر سے بڑا متاثر ہوتا تھا. یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹر آتے ہیں بڑے، کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں. ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہاں پبلسٹی کے لیے تو بیٹھا نہیں، لوگ پھر کہیں گے شاید مفتی صاحب کا کوئی کھانچا چل رہا ہے ان سے. تو کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں، لیکن میجورٹی میں کیا ہے یوٹیوب پہ، میجورٹی میڈیکل سائنس سے متعلق جو چینل ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے یہ ڈاکٹروں کی نئی ریسرچ چاہیے، یا یو کے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی نئی ریسرچ چاہیے. وہ ریسرچ پیپر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا، واٹس ایپ میں لیا یا وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ حضرت یہ سنیں نئی ریسرچ چاہیے. انہوں نے کہا پھینک رہا ہے، ایسی کوئی، ہم ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اچھا بیچارہ جو یہاں ڈاکٹر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، اس میں اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی. اور پھر وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا ایکسپرٹ جس میں وہ ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر ہوگا، پھیپھڑوں کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا آپ کے سامنے. ابھی عجیب قسم کی کہانی ہے یار. ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوگا اور اسٹمک کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا. اب بھائی تو ای این ٹی ہے تو آنکھ ناک کان حلق کا ہے تو ناک کان حلق ہی کی ریسرچ پیش کر بھائی. تو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح سے مشہور بولو نہیں ہوگا، مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا بہترین طریقہ یہ لمبی لمبی پھینکو، اور اگلے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ لپیٹتے رہیں گے، بیٹھ کے لپیٹتے رہیں گے.
تو آپ دیکھو یہ چیز کھانے کے اتنے فائدے. یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے لکھ کے ڈال دو تو آپ کہو گے بس اس کے علاوہ اپنے کچن سے ہر چیز ختم کر دو, بس یہی کھاؤ بیٹھ کے, اتنے فائدے اس کے. نقصانات ڈالو گے تو ایسے نقصانات آئیں گے آپ کو لگے گا کہ خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس یہی کھا لو. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا کلینک کھول کھول کے, اور یہ 4 سال پڑھ کے بیٹھے ہوئے, پاگل نہیں ہے, صحیح ہے. اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا یہ بھی یوٹیوب پہ ہی ریسرچ کر لیتے. تو ہر چیز کو اس کے حال سے سیکھنا چاہیے. دین کا علم علماء سے, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے, حکمت جو واقعی حکیم ہو. حکیم میں جب بھی آتا ہوں تو میں اس لیے کہ صحیح ہو, وجہ اس کی ہے کہ اس میں 2 نمبریاں حکیموں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں, اور اس میں بڑا پھینکو جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے. خیر, تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا بھائی, 4 مزدور آئے, 3 کو, ہاں انسان کو آپ نے کیا کیا کہ انسان کی ایک جسمانی طاقت ہے, یہ ایک فضیلت. میں ابھی اس مزدور کی مثال سے سمجھاتا ہوں. تو تینوں مزدوروں کو آپ رکھو گے گڑھا کھودنے کے لیے؟ نہ, آپ اس چوتھے کو رکھو گے. لوگ کہہ رہے ہیں اس چوتھے کی شکل کو دیکھو. آپ کہیں میں نے کیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے اس کو جو میں اس کی شکل دیکھوں؟ کہہ رہے ہیں یار اس کے پاس تو نالج نہیں ہے, الف با تا سا اے بی سی ڈی پڑھنا نہیں جانتا, کم بخت. کہو میں نے بھائی اس سے ٹیوشن تھوڑی پڑھوانا ہے جو میں اس کے اے بی سی ڈی کو دیکھوں. یار اس کے خاندان کو دیکھو. بھائی کیوں دیکھوں خاندان کو؟ میں نے اس سے جو کام لینا ہے وہ کام کیا ہے؟ گڑھا کھدوانا ہے. گڑھا کھودنے میں یہ سب سے ماہر ہے. دبئی میں ایک انگریز نے اپنی کمپنی کے لیے کسی بندے کو جاب دلانی تھی, وہ پاکستان سے چلا گیا, اس کی داڑھی تھی. تو جب انٹرویو لیا گیا نا, داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ بہت ماہر, یعنی اس کمپنی کے لیے بہت ہی سوٹیبل آدمی تھا یہ. تو جس مسلمان نے انٹرویو لیا اس نے داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یار ہمیں اس طرح کے مذہبی کٹر قسم کے لوگ نہیں چاہیے, نکل لو پتلی گلی سے. وہ جو گورا جو اونر تھا نا, اس نے جب اس بندے کی ڈیٹیل دیکھی جس کو ریجیکٹ کیا ہے, ریجیکٹ کرنے والا مسلمان. اچھا یہ صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں جس کو داڑھی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. کہہ رہے میرے لیے بڑی آزمائش, داڑھی کاٹ دوں تو جاب مل جائے گی, داڑھی نہیں کاٹوں تو جاب نہیں ملے گی. دبئی کی اچھی جاب تھی. کہہ رہے میں بڑا آزمائش میں آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی, غیرت پہ سمجھوتا نہیں کرنا, داڑھی نہیں کاٹوں گا میں. جاب لیس ہو گیا, آ گیا واپس. گھر والوں نے ملامت کی تمہاری ایسی کی تیسی, کیا ہو گیا, بعد میں رکھ لیتے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا نہیں بھائی. تو مجھے خود بتایا کہ جب گورے نے پوری ڈیٹیل دیکھی نا, گورے نے کہا یار یہ تو بہت ماہر آدمی ہے, یہ تو بہت ایکسپرٹ ہے, ہماری کمپنی کے لیے تو بہت مفید آدمی ہے یہ, تم نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی اتنی بڑی داڑھی تھی, بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا لوگ. اس گورے کے الفاظ ہے بھائی, ہم نے اس کے داڑھی کا کیا کرنا ہے یار. اس کی شلوار اگر ٹخنوں تک ہے, داڑھی اس کی بڑی ہے, نمازی ہے, تو ہم نے کیا, ہمیں کیا لینا دینا. کچھ چیزوں میں نا دیسی لوگ گوروں سے بھی آگے نہیں. میں نے امریکہ میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں امیگریشن آفیسرز کی دیکھی ہیں, مسلمانوں کی دیکھی ہیں, یہودیوں کی دیکھی ہیں, سکھوں کی دیکھی ہیں. وہ کوئی اس کو, اور ایک چیز تو ہم نے امریکہ میں بڑی عجیب دیکھی, تلاشی کے وقت میں نے کیا کیا, جو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے نا, تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پگڑی اتارنا اس لیے کہ وہ چیک کر لیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے بم تو نہیں رکھ کے لے جا رہا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نو 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 اٹ از ریلیجیس, یعنی یہ آپ کا مذہبی وہ ہے, تو اس کو ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال ظاہری چیزیں جو ایک کسی اسٹیٹ میں اپنی جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, وہ ان ملکوں میں بہرحال بہت اچھی ہیں. باقی بین الاقوامی سطح پہ تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. پنجابی میں معلوم کو کہتے ہیں معلوم, طارق کو بولتے ہیں طارق. خیر, تو کیا ہوا اس میں, آپ دیکھو, اس نے وہ داڑھی والے کو رکھا, اس نے بولا بھائی میرے کام کا بندہ جب یہ ہے. اسی طرح بہویں جو لے کر آتے ہو نا ڈاکٹر, دماغ پی گئے ایک صاحب میرا کہ مفت, پہلے میں تھوڑا رشتے مشتے ہلکے پھلکے کرا دیا کرتا, تب تو وہ بھی نہیں کراتا. تو وہ 10-15 سال پرانی بات ہے, مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہو بیوی چاہیے, ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہو. ابے اچھے اچھے رشتے دکھا دیے تمہیں, نہیں ڈاکٹر. میں نے کہا انکل کیا علاج کروانا ہے آپ نے اپنا, کیوں یہ ڈاکٹر کی پخ لگا دی ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ہونی چاہیے لیکن سائیکیٹرسٹ ہونی چاہیے جو آپ کی کھوپڑی کا علاج کرے. مجھے غصہ آ گیا تھا, بس کرو یار, ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو ہے, آپ کے بیٹے کو نہیں ہے. اور نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو آپ کی کھوپڑی کا کیا کرے, بلا وجہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر. میں نے کہا اتنے ڈاکٹر ہمارے جاننے والوں میں, کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا, فری پھوکٹ میں آپ کا علاج کریں گے. اب ایسا نہ ہو مجھے فون کرنا شروع کر دیں فری پھوکٹ والا بتاؤ. تو میں نے کہا بہت سارے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں, آپ
کوئی علاج کا مسئلہ ہو, بیوی گھرداری کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی. یا تو 4 شادیاں کر رہے ہو نا, تو چلو ایک ڈاکٹر سے کلینک چلواؤں گا میں, ایک سے مدرسہ عالمہ سے شادی کروں, مدرسہ بنا کے دے دوں گا, اور ایک کو سائنٹسٹ سیاستدان ہونی چاہیے, الیکشن میں اس کو کھڑا کروں گا میں. تو پھر سمجھ میں آتا ہے شادی ایک ہی کرنی ہے, تو گھر چلاؤ گے یا کلینک چلواؤ گے اس سے؟ اور اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر تم کون چلائے گا؟ میں کہنے والا تمہارا باپ چلائے گا, لیکن مناسب نہیں ہے. تو اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر کون چلائے گا؟ پھر طلاقیں ہوتی ہیں نا, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. بچے پیدا نہیں کر رہی ہوگے, کیسے بچے پیدا کروں؟ میں پیشنٹ کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں؟ پریگننسی میں 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. پھر بچے پیدا بھی کرے گی تو 1-2 پیدا کر دے گی, بھائی ایکچولی میرے پاس ڈونٹ ہیو ٹائم, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے آغا خان سے کال آ رہی ہے, پیشنٹ تڑپ رہا ہے, تو بچے چھوڑ کے جائے گی پھر وہ. یا تو اتنی دولت آپ کے پاس ہے کہ ان بچوں کو پالنے کے لیے پھر آپ آیا وایا رکھیں, وہ بھی درمیانے درجے کے آدمی تھے وہ, یہ بھی ٹھیک ہے, چلو یار ملازمہ رکھ لیں, پھر ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ آپ ملازمہ رکھنے کے موڈ میں ہو, اب پرانی بات ہو گئی, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے انا للہ بھی ہو چکا ان کا, اب تک ڈاکٹر نہ ملی ہو اور اسی ٹینشن میں مر گئے ہوں. خود سے اپنے لیے عذاب بنایا ہوا ہے لوگوں نے, خود سے زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی. ہلکے پھلکے رہو بھائی, لائف کو انجوائے کرو ہلکے پھلکے رہ کے, بلا وجہ کی. دیکھو ایک ٹینشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں, اس میں صبر نہیں ملتا, بلا وجہ کی ٹینشن ہے. ڈاکٹر پہ سوئی آ کے کیا ہو گئی ہے, اٹک گئی ہے, بچہ بڈھا ہو رہا ہے. میں نے کہا کر تو, ورنہ اس کو کوئی بیچاری بھنگن بھی نہیں ملے گی. اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تمیز سے کر دے, گھرداری بہو ہو, جو خدمت کرنے والی بہو ہو, پردے دار ہو, گھر میں صوم و صلات کی پابند ہو, دیکھ کے مزہ آیا کہ ماشاءاللہ بہو مصلی پہ کھڑی ہوئی ہے, اچھا لگتا ہے نا گھر میں یہ ماحول ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے ازواج اور اولاد کو ایسا بنا کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, بخاری میں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ ایسی ازواج اور ایسی اولاد دے کہ وہ تیری عبادت کریں, اور ان کے پردے کو, ان کی عبادت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جب بچے آپ گھر میں جاؤ تلاوت کر رہے ہوں, چھوٹے بچے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہوں, الگ ہی لک آ رہا ہوتا ہے, اور ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو الگ ہی نحوست نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر سے بھی کریں, میرے کو ڈاکٹروں کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن بھائی یہ وہ کرے جس کے 4 شادیوں کے ارادے ہوں. ایک ڈاکٹر لے آیا, ایک لے آیا, وہ اللہ بھلا کرے, عالمہ لے آیا کہ چلو مدرسہ چلاؤں گا, پھر اس کو گھرداری میں نہ لگائے, پھر اس کو اسی کام میں لگائے. شادی گھرداری کے لیے کر رہے ہو, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, ان کو پلوانا بھی ہے, ساس سسر کی خدمتیں بھی کروانی ہے, اپنی خدمت بھی کروانی ہے, گھر کو مینٹین بھی رکھ کے چلے. اور اگر ماسیاں ہوں تو ان کو بھی تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, وہ تھوڑی گھر صاف ستھرا رکھتی ہیں, اس کے لیے بھی تو کنٹرول کرنے والا تو کوئی ہو نا, وہ بھی تو آپ کی بیگم ہی ہوگی. تو خیر کہاں سے کام جا رہے ہیں. تو وہ جو مزدور آیا تھا 4 نمبر والا, اس نے ٹھک کر کے گڑھا کھود دیا, لیکن کمبخت کی ناک